السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول ظالم عشق سیزن 2 کا پارٹ 16۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو بغیر دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یزدان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ میرب سے بات کرنا چاہتا تھا، ان کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ پر کیوں؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بس سنبھلنے کی کوشش میں تھی، مگر اس کے ضبط کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ اور پھر ایک لمحہ آیا جب وہ دیواریں مکمل طور پر بکھر گئیں۔ میرب کے لب کانپے، آنکھیں بند ہوئیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے بہتے آنسو اس کے سامنے ظاہر ہونے دیتی، یزدان نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں بھر کے سینے سے لگایا۔ یہ عمل بے ساختہ تھا، مکمل طور پر غیر متوقع مگر مکمل طور پر حقیقی۔ یہ لمس، یہ حفاظت کا احساس، یہ سب اتنا اچانک اور اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یزدان نے اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میرب کے اندر کی ساری تکلیف جیسے ایک لمحے میں بہنے لگی تھی۔ اس کے کانوں کے قریب یزدان کی بے ترتیب گہری دھڑکنیں جیسے گونج رہی تھیں۔ میرب کے آنسو یزدان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بے آواز آنسو بہاتی اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس وقت مکمل خاموشی چھائی تھی۔ سیاہ آسمان پہ پھیلے چاند اور ستاروں کی روشنی ان دونوں کی موجودگی کو نمایاں کر رہی تھی۔ یزدان اور میرب، ان دونوں کے لیے یہ لمحہ کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ یزدان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر اس کا دل اس وقت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لمحہ مصنوعی نہیں تھا، یہ حقیقت تھا۔ کچھ بھی نہیں ویسا جیسا تجھے سوچا تھا۔ محسوس یہ ہوتا ہے دکھ جھیلے تھے جو اب تک بے نام مسافت میں بے سود ریاست تھی، بے فیض عبادت تھی جو خواب بھی دیکھے تھے۔ سب خام خیالی تھی، لیکن تجھے پا کر بھی اور خود کو گنوا کر بھی۔ اس حبس کے موسم کی کھڑکی سے ہوا آئی، نہ پھول سے خوشبو کی کوئی صدا آئی۔ رات کے آخری پہر کے ساتھ ساتھ میرب کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ یزدان کے الفاظ میرب کے گرد و نواح گردش کر رہے تھے۔ اسے جس لمحے وہ منظر یاد آیا تھا، اس کو اپنے وجود پر کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، وہ بھی خود سے۔ وہ یہاں تھی تو کس حیثیت سے؟ کیا انتظار کا یہ صلہ ہوتا ہے؟ میرب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ تو سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو کنارے سے صاف کیا تھا اور نامحسوس سے انداز میں یزدان سے علیحدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت لان کے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہواؤں میں تلخی تھی اور میرب کے دل میں تکلیف۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے درمیان میں اپنی چاندنی بکھیر رہی تھی۔ وہ چاند کو دیکھ کر مدھم سا زخمی مسکرائی تھی۔ اس کو اپنے اور چاند میں کوئی فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی ستاروں کے ہوتے ہوئے آسمان پر اکیلا تھا اور وہ شوہر کے ہوتے ہوئے زمین پر اکیلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر موتیوں کی صورت گال پر بہے تھے۔ عورت جتنی مرضی مضبوط بن جائے، لیکن ہوتی ایک نازک دال کی طرح ہی ہے جس کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔ ہوا اسے جہاں مرضی لے جائے۔ لیکن اب اتنی تذلیل کافی تھی۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ عورت میں بھی عزت ہوتی ہے۔ جیسے ایک مرد اپنے سوا کسی دوسرے مرد کا نام برداشت نہیں کر سکتا، ویسے عورت بھی اپنے مرد کے لبوں سے کسی دوسری عورت کا نام نہیں سن سکتی۔ اب تو تھوڑی رعایت بخشنی چاہیے تھی یزدان۔ میرب نے ہچکی لی تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ عقب میں بیٹھا تھا، مگر اس بار اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ مضبوط بنے چاند کو دیکھ رہی تھی جو آسمان پر تنہا تھا۔ وہ زمین پر جیون ساتھی ہونے کے باوجود تنہا تھی۔ یزدان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ یزدان کو اپنا آپ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر آغاز کہاں سے کرے؟ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یزدان نے میرب کے مزید قریب ہوتے اپنے ہونے کا احساس دلایا، جیسے وہ چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں اپنی قیمت دکھانا، محبت کے وہ جذبے کو دیکھنا جو وہ شروع سے دیکھتا آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی جانب دیکھ رہا تھا جو سرد تھیں، مگر اس کی تھیں۔ اس نے ان آنکھوں میں اپنے لیے کئی بار پسندیدگی دیکھی تھی، مگر اب ان آنکھوں کا سرد پن بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یزدان نے گہرا سانس لیا تھا اور اپنی شرٹ کے 2 اگلے بٹن کھولے تھے۔ وہ واقعی کھلے آسمان میں بھی کسی گھٹن کا شکار تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ قریب تھا، مگر وہ کیوں دور ہوتی جا رہی تھی؟ وہ بات تو کرنا چاہتا تھا، مگر الفاظ کہاں سے لاتا؟
ان کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ غلط فہمیوں کا بیج بویا یزدان کا ہی تھا۔ وہ رسپانس کیوں نہیں دے رہی تھی؟ وہ چاند پر نظر گاڑے ہوئے تھی اور وہ اس پر آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ دل الجھن میں تھا یا الجھن میں ذرا سا دل رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر برداشت کرتی ہوئی پگھل رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی یزدان کو بھی اب اس کی ضرورت ہے۔ دل کہہ رہا تھا ایک موقع اور، مگر دماغ کہہ رہا تھا اور تذلیل برداشت نہیں۔ میرب کے ضبط کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ محبوب پاس بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ بمشکل خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وجود انکاری تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے یزدان کا ہی خواب دیکھا تھا آج پھر اسے دیکھنے کے لیے بے چین سی ہو رہی تھیں۔ لمحہ بلمحہ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں اور اچھی خاصی ہوئی تھیں۔ ایک کی آنکھوں میں الجھن تھی اور دوسرے کی آنکھوں میں شکوہ۔ وہ اس کو اپنے قریب دیکھتے ہوئے پزل ہو رہی تھی۔ یزدان کی آنکھیں پڑھنا مشکل تھیں۔ میرب اپنی نظر کترا رہی تھی، یا وہ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہی تھی جو پہلے کبھی خود کے لیے نہ محسوس کیا تھا؟ مگر نہیں، الفاظ کہنے والوں کو کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یزدان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹتے اس کی گود میں سر رکھے ہاتھ کو کلائی سے تھامے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور پھر کچھ پل سکون کے تھے۔ میرب نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ یہ کہانی کے برعکس ہوا تھا۔ دونوں کا بھرم رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ جانے کیوں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ اس کے آگے آنسو بہانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لمحہ غیر متوقع تھا مگر حقیقی تھا۔ یہ لمس، یہ ایک بار پھر حفاظت کا احساس، یہ سب اتنا اچانک کیسے ہوا تھا؟ کیا یہ کوئی خواب تھا، یا جو کئی سال خواب دیکھے تھے اس کی تعبیر؟ میرب کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ یزدان نے میرب کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی تھی اور وہ جیسے برف کی ڈھیلے کی طرح پگھلنے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ جیسے رفتہ رفتہ پگھل رہی تھی۔ یزدان بخوبی اس کی دل کی دھڑکنیں اپنے سینے پہ دھڑکتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بجتی ہوئی اس کے کانوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مدھم زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کی سختی کو بڑھا رہا تھا۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ یہ بے چین روحوں کا ملن تھا۔ گہری خاموشی میں بھی کئی چیخ و پکار تھیں۔ چاند گھنے بادلوں میں چھپا تھا۔ لمحے کے لیے اندھیرا مزید گہرا ہوا تھا۔ بادلوں نے چاند کو چھپا لیا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ خاموشی تھی۔ دو دل دھڑکنے کی آواز تھی، اور پھر یزدان کے کہے جانے والے الفاظ میرب کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ بے چین سی ہوئی تھی۔ کیا یہ مصنوعی چین تھا؟ وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ یزدان کی بند آنکھیں بے چین ہوئی تھیں۔ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ یزدان بے یقین ہوا تھا۔ ہاں، وہ واقعی خود کو چھڑوا رہی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے یزدان سے دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کسی ریلے کی طرح بہہ رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں نہ جانے یزدان کی محبت بھی جیسے بہہ رہی تھی۔ اس کی یک طرفہ محبت جو اس نے یزدان سے دور رہ کر کی تھی، وہ محبت جو 11 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ ہاں، یزدان نظریں چرا گیا تھا۔ ان آنکھوں میں نقصان صرف میرب کا نظر آ رہا تھا، اور بھرپائی یزدان کو آتی نہیں تھی۔ نہ جانے مرد کیوں ایک عورت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں خود وہ چاہے جتنا مرضی رشتوں میں بٹا ہو، اس کو عورت کی توجہ مکمل چاہیے ہوتی ہے۔ کیا عورت کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یا اسے درد نہیں ہوتا؟ عورت جتنی نازک ہوتی ہے اتنی ہی جیدار ہوتی ہے۔ میرب کے چہرے پر سائے گھنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیلے تھے جو یزدان کی دین تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے پیچھے کی جانب کو بڑھ رہی تھی۔ اب یہ پناہیں مکمل طور پر چاہیے تھیں، ورنہ نہیں چاہیے تھیں۔ وہ یزدان سے آہستہ آہستہ اس طرح دور ہو رہی تھی جیسے جسم میں سے جان نکلتی ہو۔ وہ خود کو بے جان ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میرب پلٹ چکی تھی۔ یزدان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرب! یزدان نے بے یقین ہوتے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ میرب کے قدم رکے تھے۔ وہ ساکت سی ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں پہلی بار بے یقینی سے میرب سنا تھا۔ سماعتوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جا چکی یزدان! میرب کا لہجہ اتنا دھیما تھا جیسے سرما کی بارش ہولے ہولے ہر چیز کو بھگوتی ہے، بے آواز مگر اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے۔ اس نے یزدان کو پھر سے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا تھا، اور وہ جا چکی تھی۔ انسان خود کو تب سب سے زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے جب کہنے کے لیے بہت کچھ ہو مگر زبان ساتھ نہ دے۔ بادلوں کے سائے گھنے ہوئے تھے۔ بارش کا شور یکدم عروج پر تھا۔ وہ بھیگ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں یزدان کے چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی کی کسک ظاہر ہوئی تھی۔
ایسے جیسے کائنات رک چکی تھی، قیامت بھی اس پر گزری تھی۔ وہ بے یقین سا بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اسی کا تو کیا دھرا تھا، آخر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ وہ وہیں بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مون گیا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں اس کے زرد ہوتے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آئی تھی۔ پری نیند میں ہلکا سا کسمسائی، اپنے اوپر ارحم کا بھاری بھرکم ہاتھ محسوس کرتے اب وہ مکمل طور پر آنکھیں کھول چکی تھی۔ نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے میں LED لائٹ کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ پری نے ہلکا سا سر کو خم دیتے ارحم کی طرف دیکھا، جو مزے سے اس کے گرد بازو پھیلائے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ارحم، پری نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جاتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ارحم کے وجود میں کوئی تبدیلی نہ آئی، وہ اسی طرح سو رہا تھا۔ ارحم کا چہرہ تکتے پری کے لبوں پہ شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دھیرے سے ارحم کا ہاتھ اپنے اوپر سے اٹھائے خود اٹھ بیٹھی تھی۔ اب وہ اپنے لب دانتوں تلے دبائے اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اسے ارحم کی معصوم سی شکل دیکھتے تھوڑا سا ترس بھی آیا تھا، لیکن اب کیا کرتی، عبادت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ارحم اٹھیں۔ اب وہ زور زور سے ارحم کی بازو ہلائے اسے اٹھانے لگی تھی۔ ارحم اٹھیں۔ ارحم کو اٹھتا نہ دیکھ کر وہ مزید اونچا بولی تھی۔ کیا ہے؟ ارحم نیند سے بیدار ہوتے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ اٹھیں۔ وہ معصوم سی شکل بنائے ارحم کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ یار پری، ضرور تم نے کوئی نہ کوئی فضول سی بات کرنی ہوگی، ہٹو سونے دو مجھے، بعد میں کر لینا۔ ارحم بھی بولتے رخ پلٹنے ہی والا تھا کہ پری نے اسے بازو سے دبوچا۔ ارحم، اذانیں ہو گئی ہیں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اٹھ جائیں بس آپ، اور میری بات بھی سنیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ پری نے منہ کے نقشے بگاڑے تھے۔ ارحم نے نیند سے بھری آنکھوں سے پری کی طرف گھور کر دیکھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ جی جناب، بولیں کیا بات ہے؟ ارحم جمائی لیتے بیڈ گراؤنڈ کی پشت پر سر گرا گیا تھا۔ اچھا جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ خوبصورت لڑکیوں سے بھرے ہوئے ایک کمرے میں موجود ہیں تو کیا آپ ان سب خوبصورت لڑکیوں میں مجھے چوز کریں گے؟ پری ارد گرد ہاتھ پھیلائے بڑے خفیانہ سے انداز میں بولی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یار، اپنی بیبی کو ہی چوز کروں گا۔ ارحم مسکراتے ہوئے بولتے پری کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جس کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ ارحم کو کچھ غلط ہونے کا احساس بھی ہوا تھا۔ پری نے ارحم کو گھور کر دیکھا۔ ارحم نے بھویں اچکائیں جیسے پوچھ رہا ہو، کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ تو آپ ان خوبصورت لڑکیوں میں مجھے چوز کریں گے؟ پری کی گھوری میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یار ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی چوز کروں گا، یہ کس قسم کا سوال کیا ہے تم نے؟ ارحم اب تھوڑا سا مزید سیدھا ہوا تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ لڑکیوں سے بھرے کمرے میں کر کیا رہے ہیں؟ یہ بیچارہ کہاں پھنس گیا ہے؟ پری لڑاکا سے انداز میں بولتی اپنی کمر پہ ہاتھ ٹکا گئی۔ ساتھ ساتھ وہ ارحم کو گھور بھی رہی تھی، جس پر ارحم خاصا پزل بھی ہو رہا تھا۔ میں؟ ارحم سٹپٹایا۔ پری بیبی، مجھے نہیں پتا، میں تو ابھی سو کر اٹھا ہوں، تم نے خود مجھے اٹھایا ہے۔ بیچارہ معصوم حسین مسکین شکل بنائے اپنے لیے ہی گواہی دینے لگا تھا۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں گے، اگر ایک لڑکی آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا آپ دروازہ کھول دیں گے؟ پری اپنا دوسرا سوال دہراتے اب اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ میں کیوں دروازہ کھولوں گا؟ وہ باہر کھڑی رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ ارحم نے شانے اچکائے تھے۔ پری نے ایک نظر ارحم کو دیکھتے سرد آہ بھری اور بولی، وہ لڑکی میں تھی۔ پری نے دانت کچکچائے تھے۔ یہ بیچارہ کہاں پھنسا ہے، بیچارہ لگ رہا ہے مجھے بہت۔ ہاں تو یہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کھول دوں گا دروازہ۔ ارحم نے اپنے کالر سے فرضی مٹی جھاڑی۔ پری نے ارحم کو کنکھیوں سے دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ اچھا اب آپ بتائیں، ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف آپ کی پسندیدہ چیز ہے، تو آپ کس چیز کو چوز کریں گے؟ پری بڑی بڑی آنکھیں ٹمٹماتے بولتی اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ ٹکا گئی تھی۔ یار ظاہر سی بات ہے تمہیں چوز کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسے پری کے سوالوں کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ایسے سوال کر کیوں رہی ہے۔ مطلب میں آپ کی پسندیدہ چیز نہیں ہوں؟ پری کے منہ کا نقشہ دوبارہ سے بگڑ چکا تھا۔ اب کی بار ارحم نے پری کو گھورا تھا۔ یہ کس قسم کے فضول سوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ کیا یہ فضول باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے اٹھایا؟ ارحم خاصا بھڑک اٹھا تھا۔ آپ نہ مجھ سے بات نہ کریں، میں نہ کہتی تھی آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، فضول میں بیبی بیبی لگے رہتے ہیں صرف ماما کو دکھانے کے لیے۔ آج آپ کو میری باتیں فضول لگتی ہیں، کل آپ کو میں فضول لگوں گی، بلکہ میں ہوں ہی فضول جو یہاں پہ بیٹھی اپنا قیمتی وقت آپ پہ ویسٹ کر رہی ہوں۔ پری ہوا میں انگلی اٹھائے اسے گھورتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میری بات
سنو فضول تم نہیں، فضول میں ہوں جو یہاں پہ بیٹھا تمہاری باتیں سن رہا ہوں، اس سے اچھا تو میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ فضول میں صبح صبح اٹھا کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ارحم غصے سے بولتا، بیڈ سے نیچے اترتے اپنا جوتا ٹٹولنے لگا تھا جو اسے پہلی دفعہ میں ہی مل گیا تھا۔ تو مطلب آپ جا رہے ہیں؟ پری نے اسے گھورا تھا۔ ہاں یہ دیکھو جوتا پہن لیا ہے، میں نے جا رہا ہوں میں۔ فضول میں صبح صبح میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ارحم جوتا پہنتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پری نے تکیہ اٹھائے پوری قوت سے ارحم کی طرف اچھالا۔ تکیہ ارحم کے سر پہ لگتے زمین بوس ہو چکا تھا۔ ارحم نے پلٹتے پری کو گھورا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے معصوم شوہر پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ معصوم شوہر؟ اور آپ چلے جائیں یہاں سے، کمرے میں واپس مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پری تن فن کرتی بولی تھی۔ غصے سے اس کی ناک اور گالیں پھول چکی تھیں۔ ارحم نے اپنی ہنسی روکتے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا واپس، اچھا ہے تمہاری اس فضول کی بک بک سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ ارحم نے بولتے نیچے سے تکیہ اٹھائے بیڈ کی طرف اچھالا۔ وہ صرف پری کو چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ بھی گئی تھی۔ ارحم لو جی، پری روحانسی ہو گئی۔ جی ارحم کی جان، آپ نے پکارا، ہم حاضر، وہ ڈٹائی سے بولتا دوبارہ سے پری کی طرف بڑھا تھا، جسے دیکھتے پری دوبارہ سے تڑختے لہجے میں بولی، چلے جائیں یہاں سے، واپس مت پلٹیے گا، جان نکال لوں گی میں آپ کی۔ پری مزید غصے میں آتی اسے چھوٹی سی دھمکی دے گئی تھی، جس پہ ارحم نے دوبارہ سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پاس بیٹھنے کا، ایک تو عجیب عجیب سوال کرتی ہو، اوپر سے منہ بھی بنا لیتی ہو۔ ارحم بھی مصنوعی غصہ دکھاتے ٹھگ سے دروازہ بند کیے جا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پری اسے تنگ کر رہی ہے، اب اپنے بیبی کو خوش بھی تو کرنا تھا نا۔ پری نے گھور کر دروازے کی طرف دیکھا جیسے ارحم کو گھور رہی ہو۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا پری کا زوردار قہقہا گونجا جو باہر کھڑے ارحم نے بھی بخوبی سنا تھا۔ اب وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنستی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو کبھی جیتنے نہیں دوں گی، ہمیشہ میری ہی جیت ہوگی، وہ بڑے فخر سے بولتی اپنے ہی کندھے پہ ہاتھ مارنے لگی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ نماز کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باہر کھڑے ارحم نے اس کے الفاظ سنتے اپنی بیوی کی چالاکی کو داد دی تھی۔ اوکے، تو یہاں پہ ہمارا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور ابھی تو بہت کمپلیکس چل رہی ہے سٹوری میرب کی سائڈ سے، میرب اور یزدان کی سائڈ سے، اور بیچارے ارحم کا تو برا حال کیا ہوا ہے ہماری پری نے۔ تو امید کرتے ہیں آگے بھی ناول اچھا ہی چلے، ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ایپیسوڈز آتی رہیں گی ہم وہ ایپیسوڈز ریڈ کرتے رہیں گے، اور ابھی یہ آن گوئنگ ہے تو ہم سارے آن گوئنگ ہی پڑھیں گے، جیسے جیسے ایپیسوڈز آتی رہیں گی ہم نیکسٹ پڑھتے رہیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔